ما عاد يرعبني ظلم يهددني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین کرام، سوال ہوا ہے کہ کیا ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ خواتین کو سورہ یوسف کی تعلیم نہ دیں کیونکہ اس کے اندر عشق و معاشقے کی باتیں ہیں، اس لیے ان کو سورہ نور کی تعلیم دیں جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر جو ہے زنا سے بچنے کے اور دیگر آیات ہیں، حجاب کی آیات ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیا بات ہوئی کہ خواتین کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے؟ پہلی بات تو آئیے دیکھتے ہیں روایات ہیں یا نہیں. جناب علی بالکل روایات موجود ہیں اور ہمارے کتب اربع کے اندر موجود ہیں. بڑی کتابیں جو ہماری 4 معتبر کتابیں ہیں ان میں سے جیسا کہ اصول کافی کے اندر 2 مرتبہ روایت آئی ہے. ایک مرتبہ یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، عدت بن اصحاب عن سہل بن زیاد. اب یہ سہل بن زیاد آدمی جو ہے اس پر بہت زیادہ بحث ہے، علماء کا اس پر اختلاف ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. یعقوب بن سالم، اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو لکھا ہوا یعقوب بن سالم رفعہ قال. رفعہ یعنی یہ حدیث مرفوع ہے. مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر سلسلہ سند کے اندر کچھ راوی جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، سلسلہ کٹا ہوا ہوتا ہے، راویوں کے مکمل نام موجود نہیں ہوتے. قال امیر المومنین لا تعلموا نساءکم سورۃ یوسف. سورہ یوسف کی حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کو تعلیم نہ دیں بلکہ ان کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چھتوں پر بھی یعنی گھر کے اندر بڑے مقامات پر نہ بٹھائیں تاکہ ان کی نظر نہ پڑے کسی غیر محرم پر، نامحرم پر. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو سورہ نور کی تعلیم دیں کہ جس کے اندر جو ہے ہدایت ہے. تو یہ ایک روایت ہو گئی. اس کے علاوہ من لا الفقی کے اندر بھی روایت آئی ہے. من لا الفقی والی روایت جو ہے وہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے کہ لا تنزل النساء غرف، اور یعنی اپنی خواتین جو ہیں ان کو گھروں کے اعلیٰ مقامات پر نہ بٹھاؤ، انہیں لکھنا نہ سکھاؤ. ٹھیک، لکھنا نہ سکھاؤ. سورہ یوسف انہیں پڑھنے مت دو، انہیں سلائی کڑھائی سے وغیرہ سکھاؤ، یہ یعنی چرخہ چلانا اور یہ وہ ساری چیزیں پشم وغیرہ کا کام کرنا، گھریلو جو کام ہوتے ہیں وہ سکھاؤ. سورہ نور کی تعلیم دو کیونکہ اس میں حجاب اور زنا کی حد سے مربوط آیات ہیں. تو یہ دوسری روایت ہو گئی. تیسری روایت پھر کافی سے ہے. کافی کے اندر آیا ہے کہ سکونی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے پریشان دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو میں نے فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے، میں بیٹی کا باپ بن گیا ہوں. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس زمین پر رہے گی، زمین اس کا وزن اٹھائے گی، اللہ اس کا رازق ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بہرحال بتاؤ کہ نام کیا رکھا ہے؟ بولا میں نے نام اس کا فاطمہ رکھا ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو کچھ تعلیمات دیتے ہیں کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام بھی اچھا رکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے یہ تعلیمات دینی چاہیے. اس کے بعد جب خواتین کے بارے میں بات ہے، اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے لیکن سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے. تو 3 روایات ہیں. روایات میں اندر رجالی بحث ہے، اس کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آتے ہیں، اگر ہمارے پاس ایک اصول ہے، اگر قرآن اور عقل کے مخالف ایک روایت ہے تو رد ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آپ آ کر دیکھیں تو جناب علی قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کے لیے نازل ہوا. اسی سورہ یوسف کی شروعاتی آیات آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو آیات ہیں واضح آیات ہیں، ہم نے ان کو نازل کیا ہے عربی کے اندر تاکہ لعلکم تعقلون، تاکہ ان میں سے تم جو ہے عقل استعمال کرتے ہوئے ان سے ہدایت و رشد لے سکو، ہدایت لے سکو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ یوسف کے اندر فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر گمراہی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہو اور اس کے اندر گمراہی ہو، سورہ یوسف کے اندر عشق و معاشقے کی باتیں ہوں تو وہ گمراہی ہوں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو سیدھا سیدھا قرآن پر اٹیک ہے نا. تو عقلی لحاظ سے بھی یہ ایک دلیل ہو گئی کہ قرآن کے مخالف ہے یہ روایت. ٹھیک ہے، حدیث کی بحث میں بھی جا سکتے ہیں لیکن اس پہ جانے کی ضرورت نہیں. دوسری نمبر بات سر، اگر یہ بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر عورت اور مرد پر واجب ہے، ہر مسلمان عورت اور مرد پر واجب ہے. تو سب سے بڑی تعلیم تو قرآن کی تعلیم ہے نا.
تو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کے اندر اگر ایک ہی چیپٹر نکال دے، پورا سورہ یوسف کا قصہ نکال دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ کر کے اس کے اندر جو ہے عشق و معاشقے کی باتیں ہیں، خواتین جو ہے منحرف ہو جائیں گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن کسی کو منحرف کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ ہدی و رحمت للمؤمن، یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ جس کتاب کو ہدایت اور رحمت کہا گیا ہے وہ کیسے منحرف؟ اس کے علاوہ تیسری ہمیں تاریخ میں بھی ملتا ہے، عملی سیرت جو ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہم سیرت کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین تھی جنہوں نے قرآن سیکھا اور انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ تو یہ سارے استدلال جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہیں، حدیثوں کا انکار نہیں ہے، حدیثیں بے شک موجود ہیں، حدیثیں تو پتہ نہیں کس کس چیز کی موجود ہیں، لیکن ان کے اندر جانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ان کی رجالی عقلی لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے، ان کو قرآن سے جو ہے میچ کرنا ہوتا ہے، پھر نتیجہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انکار نہیں ہے کہ حدیثیں ہماری کتب اربعہ کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو پرکھنے کی ضرورت ہے، ان کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے جو ہے ایک حدیث جو سامنے آ گئی عبارت کو دیکھ کے اس کے اندر ہم جو ہے اس پر یقین نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ ساری حدیثیں ریجیکٹڈ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ جو میں نے استدلال دیے، دلیلیں دی آپ کی خدمت میں، ان کے مطابق یہ کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا میں حقیقی معارف اہل بیت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معارف قرآن کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔